بڑھاپے کا خطرناک ترین گناہ جو لاکھ بار توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے جو لاکھوں بار توبہ کرنے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ خطرناک گناہ یہ ہے، خدا را اس گناہ سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی اور بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں، یہ صرف انداز فکر کے نام ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص 30 سال میں بوڑھا ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی 60 سال میں جوان ہو جائے۔ جب تک انسان آنے والے زمانوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے، جوان رہتا ہے، اور جب جانے والے زمانوں کی بات شروع ہو جاتی ہے، جب زندگی کا تمام تر اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی باز گشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے مواقع کا افسوس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر نیکی کی بات بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ مسند احمد۔ غلط فہمیوں کا احساس ہو تو سمجھ لیجئے جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بوڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں، اس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگوار واقعے کا انتظار ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی جانتا ہے کہ ہر نیا غم ہر پرانے غم کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی خوشی مستقل ہے اور نہ ہی غم، زندگی مستقل ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے احساسات، صدمات اور واقعات منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو اس کی آنسوؤں میں وہ درد نہیں ہوتا، اس کی ہنسی میں بے ساختہ پن اور شگفتگی نہیں ہوتی۔ بوڑھے آدمی کا مزاج غیر یقینی اور غیر مستحکم ہوتا ہے، وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بوڑھا انسان محفلوں میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور تنہائیوں میں اس کی محفلیں ہوتی ہیں، یادوں کی محفلیں، گزشتہ وقت کے مناظر اس کی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ گمشدہ چہرے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ ان کو جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ سنتا ہے ان آوازوں کو جو سنائی نہیں دیتی، وہ گفتگو کرتا ہے اس سے جو سن نہیں سکتے۔ بوڑھے آدمی کا پسندیدہ مشغلہ پرانی تصویریں، پرانے کاغذ دیکھنا اور پرانی تصویروں میں کھو جانا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے اس زمانے کو جب وہ جوان تھا، اس کی جوانی بھی کیا جوانی تھی، اس کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، اس کے احباب بھی کیا احباب تھے، اس کے خواب بھی کیا خواب تھے، اس نے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا چاہا تھا، لیکن اسے کیا حاصل ہوا۔ پھولوں کی آرزو لیکن اس کے دامن میں کانٹے بھر گئے، جینے کی تمنا اس کو کہاں لے آئی۔ خلوص و مہر و وفا کے قصے اب سب سراب بن گئے، سب چراغ بجھ گئے، سب خواب بکھر گئے، سب منصوبے درے کے درے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بوڑھا انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، زندگی کا مظلوم وہ سوچتا ہے اور اس کی سوچ بے سمت ہوتی ہے۔ وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بے مقصد و بے جہت بوڑھے آدمی کا عمل اب اس کی فکر ہے، اس کے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ وہ فکر سے نجات پانا چاہتا ہے، وہ غور کرنے سے بچنا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی فکر اس کو کھا جائے گی، سوچ سوچ کر وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ وہ گناہ جو عمر کے آخری حصے میں یعنی بڑھاپے میں اگر کیا جائے تو وہ صرف انسان کے اعمال کو ہی نہیں جلاتا بلکہ اس کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا، اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس کا عمل اب صرف یہی ہے کہ وہ غور کرتا جائے، دیکھتا جائے اور سوچتا جائے کہ کیا سے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، بس بے سبب ہی بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپا انسان آئینوں سے لڑتا ہے، وہ نہ جانے کیوں آئینے کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ آخر کس منہ سے آئینہ برے انسان کا بہت اداس تجربہ ہے، وہ آئینے کے سامنے آنے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ اسے حال دکھاتا ہے اور حال اس سے ماضی یاد دلاتا ہے، وہ خود یہ دیکھ کر چپ کر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اپنی نگاہ میں خود اجنبی نظر آتا ہے، وہ کتنا بدل گیا ہے کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ وہ آئینہ دیکھتا ہے، پھر پرانی تصویریں دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ اپنے مختلف رخ دیکھتا ہے، تصویر دیکھتا ہے اور آئینے کا عکس دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اصل انسان کون ہے جو بدل گیا اور کون ہے جو کہہ رہا ہے وہ بدل گیا۔ بوڑھا آدمی سوچتا ہے کہ ایک انسان میں کتنے انسان ہیں، ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں اور ایک آنکھ میں کتنے منظر ہیں اور ایک زندگی میں کتنی اموات ہیں۔
ہر دور مر جاتا ہے، نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ بڑھاپا آتا ہے تو بس جانے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑھاپے کے مسائل دراصل ایک ہی مسئلے کے مختلف حصے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے۔ صحت کا خیال ہے۔ بوڑھے آدمی کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے، اپنے بوجھ سے ہی گر جاتی ہے۔ بھاگنے دوڑنے والا جسم اب صرف آرام چاہتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم اس کا اپنا جسم نہیں ہے، یہ شکل اس کی اپنی شکل نہیں ہے، یہ آئینے اس کے اپنے آئینے نہیں ہیں۔ بوڑھا آدمی ان چہروں سے گریز کرتا ہے جن کو کبھی اس نے پسند کیا تھا۔ وہ اپنی موجودہ صورت کے ساتھ کسی مقام اور کسی محفل میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان دوسروں سے میل ملاپ کرے۔ جوانی حرکت کا زمانہ ہے، بڑھاپا جمود کا دور ہے۔ جوانی گرمی رفتار، گرمی افکار، گرمی رخسار کا زمانہ ہے۔ دلچسپیوں کے ایام ہیں، اپنے آپ میں دلچسپی، دوسروں میں دلچسپی، ہر شے میں دلچسپی۔ جوانی وابستگی کا دور ہے، برفتگی کا زمانہ ہے۔ جوانی دریا کی موجوں کی طرح تند ہے، لیکن بڑھاپا سکوت اور سکون کا زمانہ ہے۔ سکوت ساحل کی طرح جوان انسان کچھ نہ کچھ کرنے کی تمنا کرتا ہے، وہ ضرور کچھ کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بوڑھا آدمی اب کسی اور عمل کی خواہش نہیں رکھتا، وہ اپنے پرانے عمل کے نتیجے کی وصولی میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ کچھ لوگوں میں اضطراب پیدا کرتا ہے اور کچھ لوگوں میں سکون۔ جس بوڑھے کو اپنے ماضی پر ندامت ہو، جو اپنے گزشتہ پر شرمسار ہو، اس کا عمل استغفار ہے، اس کی آنکھ اشکبار رہتی ہے۔ جس کو اپنے ماضی پر شکایت نہ ہو، جو جانتا ہو کہ اس نے وہی کیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا، وہ بوڑھا پرسکون ہوتا ہے۔ وہ ہر بات پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے جو انہیں آئندہ شرمساری سے بچائیں۔ دراصل زندگی اپنے اندر ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا باطن، اس کا اپنا آپ اندر ہی اندر مصروف رہتے ہیں۔ اس کے اعمال خواہ ظاہری نتیجہ دیں یا نہ دیں، اس کے بعد ان میں نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ سکون یا اضطراب کی شکل میں ہوتا ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے دل میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، فرار چاہتا ہے، قرار چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے نہ قرار ہوتا ہے نہ فرار۔ انسان اپنے آپ سے بھاگ نہیں سکتا، وہ خود ہی ظالم ہے، خود ہی مظلوم۔ وہ اپنا قاتل بھی خود ہے، اپنا نوحہ گر بھی آپ ہی ہے۔ انسان اپنی پسند کے نام پر ایک ناپسند حاصل تک پہنچتا ہے۔ ضرورت کے نام پر غیر ضروری اشیاء کا حصول اسے بعد میں پریشان کرتا ہے۔ انسان کی جوانی ہی اپنی بد اعتدالیوں کی وجہ سے بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے تو بڑھاپا فاصلے پر ہی رہتا ہے۔ جب جوانی اپنے آپ سے باہر ہوتی ہے تو بڑھاپا اندر داخل ہوتا ہے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے۔ جوانی کی خوش خوراکی اور شراب خوری معدے کی بیماری بن کر بڑھاپے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جوانی اپنے حلقۂ دوستوں کو وسیع کرتے ہوئے دائرۂ دشمنان تک پہنچ کر بڑھاپے کا روپ دھار لیتی ہے۔ جوانی کی بغاوت ندامت کا بوجھ بن کر جوانی کو دبوچ لیتی ہے اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سمندر میں بوڑھا انسان یا تو لاش بن کر تیرتا ہے یا موتی بن کر ڈوب جاتا ہے۔ بڑھاپا ہی دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے۔ انسان جانتا ہے اب اسے کسی شے اور کسی انسان کا انتظار نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے تجربات، اس کے مشاہدات، اس کے علم میں اضافہ کر کے اسے نئی جہت دریافت کرنے کا موقع اور دعوت دیتے ہیں۔ بڑھاپا اندرون بینی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود ہی روبرو ہے، خود ہی نظر ہے، خود ہی اپنا نظارہ۔ بوڑھا انسان خود ہی آواز ہے۔ بوڑھا آدمی جوانوں کے لیے دعا گو ہوتا ہے، ایسی دعائیں جو اس کی جوانی میں کسی نے نہیں دیں۔ وہ جوانوں کو بلند منزلوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، ایسی بلندی جو اس کو اپنی جوانی میں نہ ملی۔ وہ جوانوں کو اپنے بڑھاپے کے پلیٹ فارم سے دعوت اخلاق دیتا ہے۔ عجب بات ہے، جوان بوڑھوں کو بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں، وہ سنتے نہیں۔ کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اپنے بڑھاپے کو جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ بوڑھا آدمی گھر میں ہی رہنا پسند کرتا ہے اور گھر میں باقی افراد شاید اس کا یہ عمل پسند نہ کرتے ہوں۔ بوڑھے آدمی کو اگر کوئی چہرہ ایسا نظر آ جائے
जो इसे जवानी में पसंद था, मंजूर नज़र था, तो इसके बुढ़ापे की राख में चिंगारियाँ फूटती हैं। वो सोचता है ये सब क्या है? क्या बुढ़ापा गैर वाबस्ता ज़िंदगी का नाम है, या बुढ़ापा तन्हा रहने की आरज़ू है, या बुढ़ापा ज़िंदगी से बेजारी या इससे फ़रार करना है, या बुढ़ापा बाईपास के वाक़यात की दास्तान है। बुढ़ापा दरअसल जवानी और जमा फ़िक्री से अलहदगी का नाम है। हमने पहले कहा कि बुढ़ापा उम्र के किसी हिस्से का नाम नहीं बल्कि अंदाज़े फ़िक्र का नाम है। ऐसे बूढ़े देखने में आते हैं जो जवान महफ़िलों में रहना पसंद करते हैं और जवान महफ़िलें इनकी मौजूदगी को पसंद नहीं करती। अजब बात है, इंसान कब पैरी में दाखिल होता है, कब जवानी को अलविदा कहता है। जब इसको बेटा कहने वाला कोई ना हो, जब इसको प्यार से पुकारने वाला कोई ना हो, जब इसको इसके फ़राइज़ याद दिलाने वाला कोई ना हो। दरअसल बुढ़ापा ही हासिल हस्ती है। ज़िंदगी के अवलीन ज़माने दौड़ो धूप के ज़माने हैं, गफलत के अयाम हैं। जवानी इब्तदाई अमल है और बुढ़ापा नतीजा। बूढ़ा इंसान एक जजीरा है, तन्हा सहमा हुआ, और इसका इंतज़ार किसी बड़ी खबर का इंतज़ार है, और ये बड़ी खबर बुरी खबर भी हो सकती है। सबसे खुशकिस्मत बूढ़ा वो है जिसको माँ बाप की दुआएं मिली हों और इसे बीवी बच्चों का ताउन हासिल हो। औलाद का मुअद्दब होना एक नेमत है। मुअद्दब औलाद अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को भी मुअद्दब पाएगी। सबसे ज़्यादा बदकिस्मत वो बूढ़ा है जिसको बुढ़ापे में गुनाहों की तमन्ना हो। जवानी में तो ये शेवाई पैगम्बरी है, बुढ़ापे में गुनाह अजाब के अलावा क्या है। काबिल कदर है वो बुढ़ापा जो दूसरों के लिए नाफे है। मौका है अल्लाह की तरफ पलट आओ, क्योंकि जो आज पलट आया कामयाब होगा। आखिर में सिर्फ यही अर्ज़ है, आज रात तन्हाई में सजदा करो, अल्लाह से रो कर कहो, या अल्लाह मैं वापस आ गया हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे इन बंदों में शामिल कर जिन पर तू राज़ी है। ऐ अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी। हम भूल गए कि एक दिन तुझसे मुलाकात होनी है। या रब्बुल आलमीन, हमें अपनी नाफरमानियों पर शर्मिंदगी नसीब फरमा, हमारे दिलों को तौबा की लज्जत अता फरमा और हमारे अंदर वो दर्द पैदा कर दे जो गुनाह के बाद आंखों में आंसू बनकर उतरता है। ऐ परवरदिगार, हमारी जवानी तेरी नाफरमानी में गुजरी, हमारा बुढ़ापा गफलत में आ गया, लेकिन तेरा दर तो कभी बंद नहीं होता। ऐ रब, हमें वापस बुला ले, हमें अपनी रहमत के साए में जगह दे। ऐ अल्लाह, हमें इस बुढ़ापे से बचा जिसमें दिल सख्त हो जाए और ज़ुबान से तेरा जिक्र निकलना बंद हो जाए। हमें वो बुढ़ापा अता कर जिसमें आंखों में निदामत के आंसू हों, दिल में तेरा खौफ हो और ज़ुबान पर तेरा नाम हो। या अल्लाह, हमें इस हाल में मौत दे जब हम सजदे में हों, ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह हो और दिल में यकीन कामिल हो। या अल्लाह, हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जो दुनिया से जा चुके हैं इन्हें बख्श दे, और जो ज़िंदा हैं इनके बुढ़ापे को ईमान से मुनव्वर कर दे। ऐ रब्बे रहीम, जब हमारी आंखें बंद हों तो हमें कब्र में तन्हा न छोड़ना। जब फरिश्ते सवाल करें तो खुद हमें जवाब देने की तौफीक देना। जब पुल्ले सिरात पर चलें तो हमारा हाथ थाम लेना। ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन हमें इन लोगों में शामिल कर जिनके चेहरे नूर से चमक रहे हों और जिन्हें तू फरमाए, जाओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम मुझसे राज़ी हो और मैं तुमसे राज़ी। या रब, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमें ईमान पर ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें बुढ़ापे में गुनाहों से बचा, हमें कुर्ब की दौलत अता कर और हमारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा तेरी रज़ा के साथ ख़त्म फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन और सामीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।